تو انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا کون سا ڈریس پہنے تھے؟ لباس کیا تھا؟ بنا کپڑوں کے آئے، کوئی کپڑے نہیں تھے. نرس لیتے ہی غسل دیے، صاف ستھرا کری، اس کے بعد لباس پہنے ماں کے حوالے کرے. دنیا میں آئے تو کوئی ڈریس نہیں تھا. بفضل الہی یہی دنیا میں برہنہ ننگا آنے والے انسان کے لیے اللہ کا فضل اور کرم ملاحظہ فرمائیے کہ اس دنیا سے جب جاتا ہے، نیکوکار ہو بد ہو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نئے کفن کا بندوبست کر دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. یہ کتنا بڑا کرم ہے. بے لباس نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. جب اس دنیا سے اسے اس دنیا میں پہنچانا ہے، کسی اور دنیا سے جب اس دنیا میں آ رہا ہے تو ننگا ہے، برہنہ ہے. لیکن جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا ہے، خبر میں جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں. اس کی رحمانیت، اس کی شفقت، اس کی محبت چاہتی ہے کہ بندہ بے لباس نہ جائے، بلکہ لباس بھی ایسا ہو نیا. کفن نیا ہوتا ہے، کوئی پرانا کفن نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب کے پاس دیکھ لیجئے، غریب سے غریب ہے، سب ٹھہر جائیں گے، نیا کفن خریدیں گے اور دیں گے، ثواب کا کام سمجھیں گے. اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں ہمیں بے لباس بھیجا تھا، ذرا غور سے سنیے، بے لباس بھیجا تھا تو اس وقت ہم مکلف نہیں تھے، ہم پر کوئی چیز فرض نہیں تھی، کوئی چیز واجب نہیں تھی. یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے لباس بھی بھیجا تھا، ساتھ ساتھ کوئی عمل کا بوجھ بھی نہیں تھا، عمل کا بوجھ بھی نہیں تھا. لیکن جب ہم دفن کے لیے جاتے ہیں، خبر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں ہونا پڑے گا، ہمارے نیک اعمال ہونے پڑیں گے. ہمارے نیک اعمال ہی ہماری روحانیت کے کفن بنتے ہیں، ورنہ پھر سمجھ لیجئے کہ جس طرح برہنہ آئے تھے ویسے ہی برہنہ جانا پڑے گا.